یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ۔ پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب اور طوفان کی نظر ہے۔ یہ جون، جولائی، اگست سے ہوتا ہوا سپٹمبر میں داخل ہوا ہے اور اب سندھ میں بدترین سیلابی ریلے تباہیاں مچاتے چلے جا رہے ہیں اور نئے نئے علاقے زیر آب آتے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ اجڑ رہے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ سیاست کا میدان ہی کچھ اور ہے۔ سیاست کی اولین ترجیح اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کی آفت زدہ، سیلاب زدہ عوام نہیں ہے۔ یہ ان کا نمبر ایک ایشو نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بس ایک دو فوٹو سیشن کیے اور ایک میراتھن کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور وہ ریاست میں کے اندر اور اب ہر ادارے کے خلاف اور ہر پارٹی کے خلاف، پاکستان کی کم و بیش ہر پارٹی کے خلاف اپنی لڑائی کو آخری حدوں تک لے جا چکے ہیں اور لے جا رہے ہیں۔ عمران خان تنہا اس ملک کے اداروں کو تگنی کا ناچ نچانے اور تمام جماعتوں کو دیوار سے لگا دینے اور اپنی پسند کے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ اور اپنی پسند کا الیکشن کمیشن اور اپنی پسند کی عدلیہ اور اس کے فیصلوں کے لیے بالکل ڈٹ گئے ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اتنا پاپولر لیڈر اور اسے عوام کا یہ خیال کہ صرف 2 بار وہ جا سکا سیلاب زدہ علاقوں میں، اور وہ بھی صرف فوٹو سیشن کے لیے۔ جس ملک میں یہ حالت ہوگی تو وہاں پہ آلموسٹ 1/3 پاکستان کی آبادی کہہ لیں یا 1/3 علاقہ، 160 اضلاع میں سے 116 ضلع اس وقت سیلاب کا شکار ہیں اور نشانہ ہیں اور برباد ہو گئے ہیں۔ لیکن اس ملک کی میڈیا ہو، اس ملک کی اپوزیشن ہو اور عمران خان ہو، انہیں اس کا خیال نہیں ہے۔ گزشتہ روز تو عمران خان اس سے بھی آگے گزر گئے جہاں پہ ان کے چیف آف اسٹاف گل صاحب گزرے تھے، جہاں انہوں نے یقیناً اکسایا تھا نچلی درجوں کے افسروں اور سپاہیوں کو آرمی قیادت کے خلاف۔ لیکن گزشتہ روز فیصل آباد میں تو وہ انتہا سے گزر گئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اتحادی حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، اس کو لانے والے یا اسے نہ روکنے والے غداری کے مرتکب ہوئے۔ مطلب ان کا اشارہ نیوٹرلز پہ تھا، یعنی فوج پہ تھا، جس سے وہ پہلے بھی اس بات کا دشنام ترازی کرتے آئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ آرمی چیف کی نومبر میں ہونے والی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، چونکہ لگتا یہ ہے کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے سپٹمبر میں، اکتوبر میں یہ پروسیس اگر کسی نتیجے پہ پہنچنے والا ہوگا، تو انہوں نے اس کے اوپر، اس میں جسے کہتے ہیں اسپینر ان دا ورکس، انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبردار کیا کہ اگر کوئی ایسا آرمی چیف آیا جو پیٹریوٹک نہ ہوا اور جو تکڑا نہ ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان جو موجودہ حکمران ہیں وہ ایسا چاہتے ہیں آرمی چیف جو ان کی کرپشن کو تحفظ دے، اور ایسا آرمی چیف ان کے خیال میں وہ محب وطن نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اصل میں کیا وہ چاہ رہے تھے کہ جو اگلی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے دباؤ بلڈ کریں، اتنا بلڈ کریں کہ مشکل ہو جائے کہ کس کو چوز کیا جائے۔ جو ابھی بنا نہیں، جو بنایا نہیں گیا، ابھی تک کوئی ایسی تجویز سامنے بھی نہیں آئی، انہوں نے اس کے تعیناتی سے پہلے ہی اسے مشکوک بنا دیا ہے۔ ہم عمران خان کی اس تنقید سے اختلاف کرتے ہیں، اور جو آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے وہ بڑا سخت بیان اور رد عمل آیا ہے۔ وہ رد عمل یہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بہت انتہائی قسم کا بیان دیا ہے، جس میں بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے اور انتہائی اشتعال انگیز بیان دیا ہے اور ان کالڈ فار بیان دیا ہے، اور انہوں نے فوج میں جس کے خلاف سخت رد عمل پایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج کی ادارے میں یا فوج کی سپہ سالار کی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے معاملے کو کنٹروورشل بنانا نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ وہ ادارے کے مفاد میں ہے، نہ پاک فوج کے مفاد میں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عہد کیا ہے کہ پاک فوج آئینی بالادستی میں یقین رکھتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آخر اس حد تک چلا کیوں گیا؟ آخر یہ آرمی چیف کا عہدہ یہ کیوں اتنا سیاسی
عہدہ بڑا بن گیا ہے کہ اس پر اتنی بڑی پبلک میں کنٹروورسی شروع کی جائے. لیکن عمران خان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئین کے مطابق جو پروسیجر ہے، ڈیو پروسیس ہے آئین میں دیا ہوا، اس کے مطابق آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو جائے، جیسے کہ ایئر چیف کی ہوتی ہے یا نیول چیف کی ہوتی ہے، اور اس میں کبھی کنٹروورسی نہیں بنتی. لیکن عمران خان چاہتے یہ ہیں کہ فوج ان کی حمایت کرے انہیں واپس لانے کی، جیسے انہیں پہلے لے کر آئی تھی. اب وہ لاڈلے نہیں رہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنی عوامی طاقت کے بل پہ وہ ڈکٹیٹ کریں ٹرمز کو کہ آرمی چیف وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. تو اس کے خلاف رد عمل آنا ایک فطری بات تھی. اگر عمران خان یہ کہتے کہ آئین کے حساب سے اور پروسیجر کو فالو کیا جائے تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اور اس میں اتنی کنٹروورسی کیوں ہے؟ بھئی ایک پروفیشنل سولجر، ایک سب سے سینئر آدمی جو بھی ہو، اسے آرمی چیف بنا دیا جائے. اس میں اتنے ہنگامے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اصل میں وہ ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر دیں گے وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. اس کا رد عمل آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیکھا، اور اسلام آباد کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے نے پوچھا اطہر بن اللہ نے کہ اب آپ ان کے وکیل سے عمران خان کے، اب آپ اس بیان کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی انتہا کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو اجازت دی تھی بندش کے خلاف عمران خان کی تقریروں پہ جو لگی تھی 5 ستمبر تک اس میں اجازت دے دی گئی تھی، آج وہ کورٹ نے اجازت واپس لے لی ہے. مطلب یہ کہ عمران خان پہ دوبارہ سے پابندی کا احیا ہو گیا ہے کہ ان کی تقاریر کو ان ایڈیٹڈ یا بغیر کسی روک ٹوک کے جانے نہیں دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا شگون نہیں ہے کہ ملک کے ایک بڑے سیاسی لیڈر کی تقریر پہ، ایک اور لیڈر کی تقریر پہ، پہلے نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا تھا، اب یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ آزادی اظہار کے مطابق نہیں ہے. لیکن جس طرح کی عمران خان باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، جس طرح کی وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کسی بھی جمہوریہ میں اور کسی بھی آئینی حکمرانی میں ایسے ہو نہیں ہو سکتا. تو لہذا کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے سب سے جنگ بول لے لی ہے، اور یہ عمران خان کی خوش فہمی ہے کہ ان کی مقبولیت کو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پاکستان انقلاب کے دوراہے پہ پہنچنے والا ہے. بس عمران خان کی ایک کال کی ضرورت ہے. ابھی تک عمران خان نے روکا ہوا ہے. ہمارے دوست صبا چودھری کہتے ہیں ورنہ اب تک اسلام آباد پہ عوام چڑھائی کر چکے ہوتے. آپ اگر آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا اس لیے چاہتے کہ آپ نے واقعی اسٹیٹس کو بدلنا ہے، آپ نے واقعی سول ملٹری تعلقات کو آئین کی منشا کے مطابق بنانا ہے، آپ نے واقعی جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا اور عوامی حقوق کا دفاع کرنا ہے، میڈیا کی آزادی کا، عدلیہ کی مختاری کا دفاع کرنا ہے، اگر آپ کا کوئی ڈیموکریٹک انٹینٹ ہو تو آپ کی کون حمایت نہیں کرے گا؟ آپ کے ایجوکیشن میں ان مطالبات کے لیے سبھی شامل ہوں گے. لیکن آپ یہ نہیں چاہتے. آپ پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ آرمی آپ کے ساتھ ویسا ہی آپ کو اپنا آنکھوں کا تارا بنائے جیسا آپ کئی 20 سال سے آپ کو بنائے رکھا گیا ہے، آپ کو بلڈ کیا گیا ہے، پہلے فلانتھروپسٹ کے طور پہ، پھر قومی ہیرو کے طور پہ، پھر ایک رفتہ رفتہ سیاستدان کے طور پہ، اور پھر یہ باقی سب کو رد کرنے کے پروجیکٹ میں جب ہائیبرڈ رجیم بنایا گیا، آپ کو اس کا دولہا بنایا گیا، اس بارات کا، ہائیبرڈ رجیم کی، اور آپ کی حکومت چلتی ہی ان کے زور پہ رہی ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ وہ بھی ڈوب رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ایک آئینی عمل آگے چلا گیا. کوئی امپورٹڈ حکومت باہر سے نہیں آئی ہے. آپ نے جو IMF سے معاہدہ کیا وہی معاہدہ اس حکومت نے کر لیا، اور آپ نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا اس IMF کے معاہدے میں جو آپ نے خرابیاں جاتے جاتے پیدا کی، اسے ان کانٹوں کو اس حکومت کو اپنی آنکھوں سے چننا پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ آخر چاہ کیا رہے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے، کیا وہ ملک میں مارشل لا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ملک میں ایک آئینی بریک ڈاؤن چاہتے ہیں؟ کیا وہ تمام اداروں کو اس حد تک مجبور اور دباؤ میں لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سوائے ان کی ذاتی آمریت کے اور مطلق علانیت کے اور کچھ نہ رہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوفناک راستہ ہے. یہ نہ جمہوری راستہ ہے نہ یہ عوامی راستہ ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا جنرل دورانی، اسد دورانی جو فارمر ISI چیف ہیں، وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں استقامت کی اور صبر کی داد دینی چاہیے جنرل باجوہ کی اور ISI چیف کی، کہ عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے 5 دفعہ تختہ دار پہ چڑھایا جا چکا ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں
سن رہے ہیں کہ اسد درانی کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ اسد درانی جو ہے کوئی زیادہ ان کے اچھے تعلقات GHQ سے آج کل نہیں ہیں. یہ وہ بیان دے رہے ہیں. اور عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو گل کے واقعے کے بعد کہ اسے شاید برداشت نہ کیا جائے اور شاید ان کے حوالے سے بالکل رویہ بدل جائے اور یہ اچھا ایک شگون نہیں ہوگا کہ ایک ملک کی ایک اور پاپولر پارٹی اور ایک ملک کا ایک اور لیڈر تحت کر دیا جائے. عمران خان کوئی جو جمہوریت کے اور ریپبلک کے اور عوامی حکمرانی کے لیے کوئی بات کو آگے نہیں بڑھا رہے. اگر وہ بڑھا رہے ہوتے، کاش وہ بڑھا رہے ہوتے بطور ایک جمہوری لیڈر کے اور ایک آئین پسند اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دینے والے لیڈر کے طور پہ، تو ان کی حمایت کی جا سکتی تھی. لیکن یہ عمران خان تو صرف اپنے ذاتی اقتدار کے لیے وہ اتنے الجھے ہیں، وہ اتنے زیادہ رد عمل غصے میں ہیں کہ وہ ہر حالت میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. بھلے پاکستان سیلاب میں ڈوبتا ہے، بھلے پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، بھلے پاکستان خوفناک معاشی ابتری کا شکار ہوتا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. انہیں غرض ہے تو اپنے ذاتی اقتدار کے ساتھ ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بہت خوفناک رجحان ہے جو ہماری سیاست میں اس وقت آیا ہے. کاش یہ ایسا نہ ہوتا، جمہوری ہوتا. اس کی کوئی جمہوری کانٹینٹ نہیں ہے، اس کی صرف یہ منشا ہے. مجھے یہ بتایا جائے، عمران خان کہتے ہیں الیکشن کرا دو. اب ملک کا 1/3 حصہ تو پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اگلے 6 مہینے تک لوگ سیلاب کی آفت سے باہر نہیں نکلیں گے. اگلے سال تک تو بمشکل یہ ریکنسٹرکشن کا، تعمیر نو کا کام شروع ہو جائے گا. ابھی سینسس بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سینسس دسمبر میں مکمل ہونا ہے. تو آخر وہ انتخابات کی کون سی تاریخ چاہتے ہیں؟ اس پہ اتفاق ہو سکتا تھا، اس پہ اتفاق کیا بھی جا سکتا تھا، اس پہ سیاستدان مل بیٹھ کر طے کر سکتے تھے، راستہ نکال سکتے تھے. لیکن عمران خان تو کسی سیاستدان کے ساتھ بیٹھنے کے تیار نہیں ہے. اب آج ہم نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کے صدر عارف علوی نے بھی اپنے آپ کو عمران خان کے اس بیان سے اپنے آپ کو دور کیا ہے اور انہوں نے افواج پاکستان کی تعریف میں اور کی حمایت میں ایک بڑا پرزور بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کرے. لیکن اسد عمر اور فواد چودھری ان کے بیان کی حمایت میں میدان میں اتر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی پالیسی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گل کا بیان تھا فوج کے حوالے سے اور عمران خان کا کل کا فیصلہ آباد کا بیان، یہ دو علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. معاملہ پھر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گا، عدالتیں جائیں گی. پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی آئے گی توہین عدالت کا کیس. اب عمران خان معافی مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں. اگر انہوں نے نہ مانی، کوشش کر رہے ہیں ان کے وکیل حامد خان کہ کوئی رستہ نکل آئے، لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو وہ سیاست سے 5 سال کے لیے بے دخل ہو سکتے ہیں، نااہل ہو سکتے ہیں. اسی طرح کب تک وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا راستہ روک پائیں گے؟ فنڈنگ کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو یا ان کے جو کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں جو وہ چیلنج ہوئے ہیں، اگر انہیں نااہل کر دیا گیا اسی معاملے میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کہ جو انہوں نے اپنی انکم اور آمدنی ڈکلیئر نہیں کی، جس طرح نواز شریف نے اپنا اقامہ ظاہر نہیں کیا تھا جس میں سے انہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ملا تھا، تو کیا ہوگا عمران خان کا؟ آج وزراء نے اور انٹیریئر منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو 63A کے معاملے میں جو پہلے فیصلے ہو چکے ہیں، ایک 8 ججوں کا فیصلہ تھا، پھر 5 ججوں میں 3-2 کے حوالے سے فیصلہ ہوا. پھر جب قاسم سوری کے وقت جو کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ووٹ بھی کاؤنٹ ہوں گے اور 5 ججوں میں سے بینچ میں جو فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے ہوا جس میں کہا گیا کہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام کیسوں کو، اور سپریم کورٹ بار بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان تمام کیس کو اکٹھے سنا جائے کیونکہ بڑے متضاد فیصلے ہیں. ریویو کی بڑی سپریم کورٹ بار کی ریٹ جو ہے اس کا نمبر بھی لگ گیا ہے، وہ بھی سنوائی ہونی ہے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہوں گے فل کورٹ کے بغیر. اور فل کورٹ اگر بن جاتا ہے تو اس کا فیصلہ غالباً سب کو ماننا پڑے گا. تو ناظرین، مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈراپ سین قریب ہے. 9 نشستوں پہ جو عمران خان انتخاب لڑنے جا رہے ہیں تنے تنہا، شاید انہیں وہ عیاشی میسر نہ ہو. ان کے بارے میں شاید پہلے ہی فیصلہ ہو جائے. بہتر ہوتا کہ عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹتے، بہتر ہوتا کہ وہ سیاسی مکالمے کا آغاز کرتے. بھلے وہ انتخاب کی تاریخ چاہتے ہیں، اس پر بھی مکالمہ ہو سکتا تھا. تو اس وقت ملک کو 3 طرح کے بحرانوں کو سامنا ہے. پہلا، یہ جو قدرتی تباہی اور بحران آیا ہے،
اس کے لیے عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے، ان کی دوبارہ سے تعمیر نو اور ان کی بحالی کا کام جو نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام اداروں اور تمام حکومتوں کی، اور اسی پر قومی توجہ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی اور افراط زر اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے اور معیشت کی بحالی کے لیے، پیداواری عمل کی بڑھوتری کے لیے کام کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے معاشی بحالی پہ۔ تیسرا، ایک منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے گرینڈ سیاسی سمجھوتا، اتفاق رائے، قومی اتفاق رائے تمام پارٹیوں کے درمیان۔ لیکن وہ کیسے ہوگا؟ کیا وہ فوج کروائے گی؟ کیا وہ صدر مملکہ کرائیں گے؟ کیا وہ پارلیمنٹ کرائے گی؟ المیہ یہ ہے اس وقت تمام ادارے ہی کنٹروورسی کا شکار کر دیے ہیں اور ہو گئے ہیں عمران خان کی جارحانہ حکمت عملی کے نتیجے میں۔ پارلیمنٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کام نہیں کر رہی ہے، سینٹ کام کر رہی ہے، وہاں پی ٹی آئی کی نمائندگی موجود ہے، قومی اسمبلی میں نہیں ہے۔ نہ انہوں نے استعفے ابھی تک دیے ہیں نہ منظور کروائے ہیں، استعفے دیے ہیں منظور نہیں کروائے ہیں۔ انہیں پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے تاکہ وہاں ڈائلاگ شروع ہو چکے، اب وہاں پہ بات ہو سکے سیلاب کے حوالے سے بھی، وہاں بات ہو سکے معیشت کے حوالے سے بھی، وہاں بات ہو سکے آئندہ انتخابات اور آزادانہ انتخابات کی یقین دہانی کے لیے بھی، وہیں پہ بات کی بھی ہو سکتی ہے، باقی اداراتی حوالے سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا کریں، اس ملک میں جتنا بڑا بحران ہے اس میں ہمیں ذمہ دارانہ سیاست کا عنصر غائب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہوگا کہ عمران خان اگر سیاست سے نااہل قرار دیے گئے، جس طرح نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ ویسے ہی شاید اس سے بھی زیادہ یہ ڈیواسٹیٹنگ ہوگا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کی دھمکیاں تحریک انصاف دے رہی ہے وہ اس طریقے سے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مشکلات بڑھیں گی، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اور بات چیت پہ راضی ہونا چاہیے، اور کم از کم آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو کنٹروورشل بنانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اس ادارے کے ساتھ اور نئے آرمی چیف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی جو ابھی بنا بھی نہیں، اور آپ نے اس کے گرد، اس اپائنٹمنٹ کے گرد پہلے سے یہ خوفناک کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا انجام بہت بھیانک نہ ہو اور ہم اس سارے جو سیاسی اور معاشی اور یہ قدرتی جو تباہی کا بحران ہے اس سے ہم نکل پائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، بدلوں کی نشریات سے پھر ملاقات ہو۔ کوئی ون آکھے گندرے گودے کنواں دیکھے ہر ایک شودے کنواں، اپنے ووٹر دیکھ ونجے مر گئن سپورٹر دیکھ ونجے۔ کوئی ون آکھے خان وڈیرے کوں ایک چکر لاوے دیرے کوں، سجا باکان تھاہیں سن دیکھے سجا چیکاں آہیں سن دیکھے۔ کوئی ون آکھے ڈورے اندھے کوں میرے وسبے دے ہر بندے کوں، آ بڑھدا مردہ دیکھ ونجے سا سا کو ہردا دیکھ ونجے۔ کوئی ون آکھے نعرہ لیندے ہن تے کو بھج بھج سیرے پیندے ہن، او لڑ گن این سیلاب دے وچ نئے نظرہ توں عذاب دے وچ۔ کوئی ون آکھے میرا دیرا ملیا میٹ تھے میرا تونسا بڑھ گئے دیکھیں ہاں، پتے مال مویشی کن تے گئے، میری جمع پونجی لڑ گئی ہے، میرے بال معصومن لڑ گئے ہیں، میرے شیر جوانن بڑھ گئے ہیں، میں ماں پیو بڑھدا ڈٹھا ہے، میرے ساحل دے پورے بھر تھی گئے، میرے گھر سیلاب نظر تھی گئے، میرا وسطہ ویڑھا بھر تھی گئے۔ کوئی ون آکھے سارے در تے کچھ نہیں پہلے توں آیا ہمیں پنن جیر لے توں، تے کو عزت نال بلھایا ہا، کی تہار ناراض ہمسایا ہا، تے کو دے کے ووٹ جتایا ہا، تے کو ون ایوان بلھایا ہا، آج بھول گئیں او چن آیا تو سارے حال تے رومن بندا ہے، سارے حال تے کھلن نہ آیا، تیری کہیں امداد دی لوڑ نہ آئی، سکو فقط ملن نہ آیا۔ کوئی ون آکھے ساڈا کاشر وقت گزر وے سی، تیرے تخت ہمیشہ نہ راسی، سارے در تے پنن نہ آویں ہن تیری عزت نہ تھی سی۔